اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے فیملی چینل کے تمام ممبرانز کو جو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اور بالخصوص وہ جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میرے کچھ خاموش ساتھی ہیں، وہ مجھے سنتے ہیں، اپنے ویوز دیتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، جس سے کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں بالخصوص ان خواتین و حضرات کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جو میرے پروگرام پہ کمنٹس دیتے ہیں، اور یقینی طور پہ جو بھی میرے ٹائمنگس ہیں، اگر شاید وہ نہ ہوتے تو مجھے بھی 1 سال اور لگ جاتا اور میں اپنا پروگرام نہ کر پاتا، تو میں ان کا زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی غلط فہمی وہ میں دور کر دوں کہ خدائے رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر اور آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میری یہ پروگرام مجھے اتنا فائدہ ضرور دے رہے ہیں کہ میرے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، اور جو چیزیں میں بھولا ہوا تھا اس کو میں ریوزٹ کر رہا ہوں، ریکال کر رہا ہوں، اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن اس میں دنیا کا لالچ، نہ میں نے دنیا سے کبھی محبت کی، نہ دنیا کے پیچھے بھاگا۔ میرا صرف خواہش یہ ہے کہ اس دنیا میں جب تک ہوں اس وقت تک کچھ پتہ نہیں کب دعوت حق آ جائے اور میں لبیک کہتا ہوا آپ لوگوں کے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ تو اس وجہ سے میں اپنی قیامت کو بھی سنوار رہا ہوں، اپنی قبر کو بھی سنوار رہا ہوں، اور آپ تک اپنے میسج پہنچانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اگر میری ایک بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی، اگرچہ میں خود طفل مکتب ہوں اور آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ ذہین ہیں، جو مجھے اکثر و بیشتر سمجھاتے رہتے ہیں میرے پروگرام کے بارے میں کہ مجھے پروگرام کیسے کرنے چاہیے، کیسے نہیں کرنے چاہیے۔ بہت اچھے اساتذہ ہیں، اور مجھے یقین جانے کہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ میں وہ احسانات نہیں اتار سکتا، شاید اس دنیا سے چلا جاؤں تب بھی، قیامت میں بھی نہیں، اور قیامت کے دن بھی میں اس چیز کی گواہی دوں گا۔ لہٰذا میں پھر شکر گزار ہوں ان حضرات کا کہ جنہوں نے اکثر و بیشتر میری رہنمائی کی اور مجھے بتاتے رہے، کیونکہ میں بالکل نیا ہوں اس چینل میں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، اور زندگی کو میں نے ہمیشہ ٹھوکر ماری ہے۔ زندگی کی کبھی میں نے لالچ نہیں کی، پیسے کی کبھی لالچ نہیں کی، کبھی مجھے جو ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ 2 وقت کی روٹی مجھے دے دیتا ہے، میں عزت کے ساتھ اس روٹی کو کھاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے اگر کچھ چاہتا ہوں تو یہ کہ آپ میرے یہ پروگرام سن لیں گے، اگر شاید ان میں سے کچھ لوگ سمجھ جائیں، میری عاقبت سنور جائے گی، اور ان لوگوں کی تو عاقبت سنورنی کہ جو مجھے گاہے گاہے یوٹیوب کے بارے میں بتاتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں بہت، لیکن میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے دنیا نہیں کمانی، مجھے یہ ٹرکس نہ بتائیں آپ بالکل، ورنہ مجھے یہ ٹرکس اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ میں سچائی کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، سچائی کے ساتھ ہی کر رہا ہوں، ورنہ میں 5-7 منٹ کا پروگرام کو ایسے واہیات قسم کے کر کے میں غائب ہو جاؤں، میرے بہت سارے جو ہے نا سبسکرائبر ایک رات میں بن جائیں گے، ایک رات کے اندر۔ لیکن میرا ضمیر، میرے اندر کا نفس لوامہ جو ہے وہ مجھے
سکون سے نہیں رہنے دے گا، راتوں کی نیندیں میری برباد ہو جائیں گی۔ تو اگر کوئی پھر بھی اس بات کو نہ سمجھے تو میں ان کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، ان کا بہت شکریہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کچھ اور ہے۔ میں لفظوں میں بھی اتار رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے اور آپ لوگوں کو بھی سب کو گواہ بنا کر۔ شاید کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں جی بھی نہ پاتا اور اس دنیا میں ہوتا بھی نہیں، لیکن میرے صرف دنیا میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے۔ تو میرے تمام پیارے مجھے چاہنے والے اور میں ان کو چاہنے والا اور میری بھی یہ محبوب فیملی ممبر، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آج 23 ذی الحجہ میں نے پروگرام کہا تھا کہ میں بتاؤں گا آپ کو مباہلے کے بارے میں، اور وہ وقت آ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج 23 تاریخ ہے، میں 22 ذی الحجہ سمجھ رہا تھا۔ تو جلدی جلدی پروگراموں کو ترتیب دیا، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کوئی اختلافات ہوں آپ کمنٹس میں دے سکتے ہیں، میں پروگرام میں اس کا جواب دے دوں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ترجمہ کنز الایمان میں، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلیے، تو تم ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں، تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ اب یہ کیوں واقعہ پیش آیا، تھوڑا سا دکھ کے ساتھ پھر گزارش کر دوں کہ وہ کون بدنصیب ہوگا کہ جو نبی کی آل سے محبت نہیں چاہے گا یا ان کی محبت نہ پا کر واپس کفر کی طرف پلٹ جائے گا، کیونکہ ان کی محبت ہم پر واجب ہے۔ جس نے اہل بیت سے محبت نہیں کی اس نے دین اسلام سے اخراج کیا، خارج ہو گیا۔ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت نازل ہوئی۔ سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک الی خیر، تم خیر پر ہو لیکن ان میں شامل نہیں۔ اس کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مباہلے والی آیت ندعو ابنانا و ابناکم، اور مباہلے کے لیے ہم اپنے بیٹے بلائیں تم اپنے بیٹے بلاؤ، نازل ہوئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ میں اہل سنت کی، جو کہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں مذہب پایا جاتا ہے پاک و ہند میں، ان کی ریفرنسز سے یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور دو میں نے اس میں تفسیریں پیش کرنی ہیں۔ اور پھر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد میں حدیث قصہ کی طرف جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نجران
ایک چھوٹا سا قصبہ تھا مدینے کے قریب کہ جہاں پہ نصرانی رہا کرتے تھے، عیسائی رہا کرتے تھے. تو وہ وفد نجران، عام خیال یہ ہے کہ 9 ہجری میں پیش آیا. اتفاق یہ ہے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر آتا ہے وہاں پہ لوگ تاریخیں بدل دیتے ہیں، تاریخیں بدلا دیتے ہیں. اور جو جس دن جس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے اور اہل بیت رسول کی کوئی خوشی کا دن ہے، اس دن وہ ان کی ڈیتھ دکھا دیتے ہیں تاکہ فتنہ پھیل سکے. جبکہ عالم اسلام میں 2 بڑے مذہب پائے جاتے ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی. لیکن یہ کب بنے؟ 160 سال پہلے نہ کوئی سنی تھا نہ کوئی شیعہ تھا، سب مذہب اہل بیت پہ تھے. اس کے بعد کتابیں لکھی گئیں، احادیث لکھی گئیں، جب تمام صحابہ اس دنیا سے جا چکے تھے. اب تبع تابعین بچے تھے. ان کی میموری پہ آپ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تک ان دونوں مذہبوں میں یا دونوں فرقوں میں جنگ جاری ہے. تو نجران کے نصرانیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے 60 آدمی بھیجے تھے، جن میں سے 14 شخص ان کے سردار تھے، جن کے نام یہ ہیں: عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، سید جس کا نام اہم تھا، ابو حارثہ بن علقمہ جو بکر بن وائل کا بھائی تھا، اور اوس بن حارث، زید، قیس، یزید اور اس کے دونوں لڑکے اور خویلد، اور عمرو، خالد، عبداللہ اور محسن. یہ سب 14 سردار تھے. لیکن پھر ان میں بڑے سردار 3 شخص تھے. عاقب جو امیر قوم تھا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا بہت، اور صاحب مشورہ تھا، اور اسی کی رائے پر یہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے. اور سید جو ان کا لاٹ پادری تھا، سب سے بڑا لاٹ پادری تھا، اور ان کا مدرس اعلیٰ بھی تھا. یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھا، لیکن نصرانی بن گیا تھا، اور رومیوں کے ہاں اس کی بڑی آو بھگت تھی. اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گرجے تعمیر کرا دیے تھے، اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کی بہت کچھ خاطر و مدارات اور خدمت و عزت کرتے رہتے تھے. یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و شان سے واقف تھا، اور اگلی کتابوں میں آپ کی صفتیں پڑھ چکا تھا. دل سے آپ کی نبوت کا قائل تھا، لیکن نصرانیوں میں جو اس کی تکریم و تعظیم تھی اور وہاں جو جاہ و منصب اسے حاصل تھا، اس کے چھن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا. تو وہ دل سے اگر قائل تھا تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ دل سے بہت سارے قائل تھے لیکن نہیں آئے. غرض یہ وفد مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا. اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے. یہ لوگ نفیس پوشاکیں پہنے ہوئے اور خوبصورت نرم چادریں اوڑھے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بنو حارث بن کعب کے خاندان کے لوگ ہوں. صحابہ کہتے ہیں ان کے بعد ان جیسا باشوکت وفد کوئی نہیں آیا. ان کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں ہی اپنے طریق پر نماز ادا کر لی. بعد نماز کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی. ادھر سے بولنے والے یہ 3 شخص تھے: حارثہ بن علقمہ، عاقب یعنی عبد المسیح، اور سید یعنی اہم. یہ گو شاہی مذہب پر تھے لیکن کچھ امور میں اختلاف رکھتے تھے. حضرت مسیح کی نسبت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان تینوں کا خیال یہ تھا یعنی وہ خود اللہ جل شانہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ ہے اور اللہ کا لڑکا ہے، ان کا بیٹا ہے. اور 3 میں کا تیسرا ہے. اللہ ان کے اس ناپاک قول سے مبرہ ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے. تقریباً تمام نصارہ کا یہی عقیدہ ہے. مسیح کے اللہ ہونے کی دلیل تو ان کے پاس یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے،
اندھوں اور کوڑیوں اور بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ میں حضرت عیسیٰ کے ذکر میں یہ بیان کر چکا ہوں۔ غیب کی خبریں دیتا تھا اور مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مار کر اڑا دیا کرتا تھا، اور جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس سے اللہ کے حکم سے سرزد ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی باتوں کے سچ ہونے پر اور حضرت عیسیٰ کی نبوت پر مثبت دلیل ہو جائیں۔ اللہ کا لڑکا ماننے والوں کی حجت یہ تھی کہ ان کا بظاہر کوئی باپ نہ تھا اور گہوارے میں ہی بولنے لگے تھے۔ یہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں تاکہ لوگ اللہ کو اسباب کا محکوم اور عادت کا محتاج نہ سمجھیں وغیرہ وغیرہ۔ اور تین میں تیسرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہم نے کیا، ہمارا امر، ہماری مخلوق، ہم نے فیصلہ کیا وغیرہ۔ پس اگر اللہ اکیلا ایک ہی ہوتا تو یوں نہ فرماتا، بلکہ فرماتا میں نے کیا، میرا امر، میری مخلوق، میں نے فیصلہ کیا وغیرہ۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تین ہے، خود اللہ رب کعبہ اور عیسیٰ اور مریم، جس کا جواب یہ ہے کہ ہم کا لفظ منکروں کے قول سے پاک و بلند ہے۔ ان کے تمام عقائد کی تردید قرآن کریم میں نازل ہوئی جب یہ دونوں پادری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کر چکے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو ماننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارا یہ اسلام قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر یہ فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس پر خاموش رہے اور سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر آخر تک کی آیتیں ان کے جواب میں نازل فرمائیں۔ ان لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں کہ فَقَلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو اس مباہلے کی دعوت دی تو ان نصرانیوں نے رات بھر کی مہلت مانگی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے کاشانہ نبوت سے نکل پڑے، مگر نجران کے نصرانیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے کا اقرار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ جب ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم غور و فکر کر لیں۔ چنانچہ عاقب جو صاحب رائے تھا اس نے کہا اے مسیحیو، تم قسم بخدا جان چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، اور جب کسی قوم نے کسی پیغمبر سے مباہلہ کیا تو ان کا بڑا بچا اور نہ چھوٹا۔ اگر تم نے مباہلہ کیا تو تم ضرور ہلاک ہو جاؤ گے، پس اگر تم اپنے دین کی محبت میں انکار کرتے ہو تو ان سے معاہدہ صلح کر کے اپنے علاقے کی طرف لوٹ چلو۔ پس وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں آئے کہ آپ نے حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، حسن کا ہاتھ پکڑنے والے تھے، فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کی پیچھے چلنے والی تھیں، جبکہ علی ان کے پیچھے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس پر نجران کے پادری نے کہا یہ وفد نجران، میں اپنے سامنے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ان کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو جائے گا۔ پس تم ان سے مباہلہ نہ کرنا ہو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور سطح زمین پر کوئی ایک مسیحی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس پر مسیحیوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم نے رائے قائم کی ہے کہ مباہلہ نہ کریں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 حلے ارسال ادا کرنے پر ان سے صلح کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اہل نجران پر ہلاکت لٹک رہی تھی، اگر وہ مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر و سور بن جاتے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مباہلہ کیا ہے اور مناظرہ کیا ہے۔ مباہلہ وہ ہے کہ جو کافر کرتا ہے کسی مسلمان سے، وہ بھی نبوت میں، اور یہ مباہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان سے پہلے انبیاء نے کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مناظرے تو ہوتے رہے لیکن مباہلہ نہیں ہوا۔ فرق یہ ہے مباہلے میں اور مناظرے میں۔ شیعہ اور سنی مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت رسول اکرم کے ساتھ نجران کی نصارہ کے مناظرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کون سی؟ ابنانا و ابناکم، کیونکہ نصارہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ 3 اقانیم میں سے ایک اقنوم ہے، یعنی 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ وہ عیسیٰ کے بارے میں قرآن کریم کی وحیانی توصیف سے متفق نہیں تھے، جو انہیں خدا کا پارسا بندہ اور نبی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے انہیں للکارتے ہوئے مباہلے کی دعوت دی تھی۔ اہل سنت کے مفسرین زمخشری، فخر الدین رازی، بیضاوی اور دیگر نے کہا کہ ابنانا ہمارے بیٹوں سے مراد حسن اور حسین ہے، اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور انفسنا ہمارے نفس اور ہماری جانوں سے مراد حضرت علی ہیں، یعنی وہ 4 افراد جو حضرت کے ساتھ مل کر پنجتن آل آبا یا اصحاب کسا کو تشکیل دیتے تھے۔ اصحاب کسا کون ہے؟ کسا کہتے ہیں چادر کو، اس کا میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ اور اس آیت کے علاوہ بھی زمخشری اور فخر الدین رازی کے مطابق آیت تطہیر اس آیت کے بعد ان کی تعظیم اور ان کی طہارت پر تصریح و تاکید کے لیے نازل ہوئی۔ آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ کائنات کے اندر کوئی کتاب، کوئی مصنف، کوئی محقق، کوئی محدث، کوئی مفسر یہ ثابت کر دے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ایک وقت کی نماز بھی قضا ہوئی ہو، یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی حیثیت کچھ اور تھی، ہماری خواتین کی حیثیت کچھ اور ہے۔ کون سی آیت فوری ثابت ہوئی تھی کہ جب حدیث قصہ میں اس کے میں بھی ذکر کرتا ہوں اس کے لیے، اگرچہ پہلے مرحلے میں مباہلہ رسول خدا اور عیسائیوں کے درمیان تھا، لیکن فرزندوں اور خواتین کو بھی بیچ میں لایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مباہلے کی دعوت دینے والا اپنی سچائی سے اس حد تک مطمئن ہے کہ اپنے عزیز ترین اور قریب ترین افراد کو میدان مباہلہ میں لے کر آئے۔ یہ وہی تھے کہ جو اپنے عزیز ترین اور قریب ترین لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کربلا لے کر گئے تھے کہ وہاں پہ وہ شہید ہو جائیں، اور یہاں پہ خدا نخواستہ وہ اس لیے لے کے گئے تھے کہ جھوٹوں پر ہم نے خدا کی لعنت ہوگی اور پھر روئے زمین سے ان کا جو ہے وہ نظام اور سسٹم اور مذہب ختم ہو جائے گا، تو صرف اپنے پیاروں کو ان کو لے کے گئے کہ ختم ہو تو علاوہ اللہ تبا تبائی۔ خاندان کو میدان مباہلہ میں لانے کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، گویا اس عمل کے ذریعے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو بد دعا کریں اور دونوں جماعتیں جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں، تاکہ لعن و عذاب جانوں، اولاد اور خواتین سب کو شامل کریں اور دشمنوں کی جڑیں روئے زمین سے اکھڑ جائیں۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ابنا، نساء، انفس 2 سے زیادہ ہوں تاکہ کہا جائے کہ ان پر صیغہ جمع کا اطلاق صحیح ہے، کیونکہ مذکورہ بالا بیان کے مطابق صیغہ جمع سے مقصود یہ ہے کہ نزاع کے فریقین میں سے ایک اپنے تمام عزیزوں، اقربا، چھوٹے بڑوں اور مردوں اور عورتوں کے ہمراہ سب نیست و نابود ہو جائیں،
اور تمام مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے اور تاریخی حوالے سے بھی اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول خدا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ چنانچہ انفس یا جانیں دو رسول خدا اور حضرت علی، فرزند دو حسن اور حسین علیہ السلام، اور خواتین صرف ایک حضرت زہرا تھیں، اور ان افراد کی شرکت سے اللہ کے فرمان کی مکمل تعمیل ہوئی۔ قرآن میں دیگر مقامات پر بھی آیا اپنی شان نزول کے حوالے سے ایک فرد کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن صیغہ جمع کا استعمال کیا گیا، جس کی مثال سورہ مجادلہ میں آیت زہار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو زمخشری اپنی تفسیر میں انکشاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ روز مباہلہ باہر آئے جبکہ سیاہ اون کی ابا، جو میں ابھی بتا رہا تھا کسا کے معنی ابا یا چادر، جبکہ سیاہ اون کی ابا کاندھوں پر ڈالی ہوئی تھی، اور جب امام حسن آئے تو آپ نے انہیں اپنی ابا میں جگہ دی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے جنہیں آپ نے اپنی ابا میں جگہ دی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئیں، اور بعد میں حضرت علی علیہ السلام آئے، انہیں چادر میں جگہ دی اس ابا میں۔ اور اس کے بعد جب وہ آ گئے تو پھر آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی پلیدی اور گناہ کو دور رکھے اور تم کو پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اہل سنت کے یہ عالم مزید کہتے ہیں کہ مباہلے میں بیٹوں اور خواتین کو شامل کرنا وثوق و اعتماد کی بڑی دلیل ہے، بجائے اس کے کہ انسان اکیلے میں مباہلہ کرے۔ آپ نے انہیں مباہلے میں شامل کر کے جرأت کی ہے اپنے عزیزوں، اپنے جگر کے ٹکڑوں اور لوگوں میں اپنے نزدیک اور محبوب ترین افراد کو نفرین و ہلاکت کے سامنے حاضر کریں، جیسے کربلا میں حاضر کیا۔ یہ سب ریہرسل ہو رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے کیوں گئے تھے؟ کیا تعلیم دے رہے تھے ان کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا۔ حضرت علی کے ساتھ بھی آیا کہ جنگیں کی، حضرت امام حسن کے ساتھ بھی جنگ کی اور انہیں شہید کیا گیا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا، اور اس کے بعد کربلا میں امام حسین کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ یہ ریہرسل تھی کہ وہاں بھی تم اپنے ہی جا کے کٹواؤ گے اور کوئی غیر نہیں جائے گا، یہاں بھی کوئی غیر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دوسرا اپنا ہوتا تو یقینی طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لے کے جاتے، اور آپ نے صرف اپنی حاضری کو کافی نہیں سمجھا، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے جھوٹے ہونے پر یقین کامل رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جگر گوشوں کو ہلاکت و تباہی میں ڈالا، بشرط یہ کہ مباہلہ واقع ہو جائے۔ بیٹوں اور خواتین کو اس عمل کے لیے مختص کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عزیز ترین اہل ہیں اور دوسروں سے کہیں زیادہ دل میں جگہ رکھتے ہیں، اور شاید انسان خود کو ہلاکت میں ڈال دے اس لیے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ جنگجو اپنی خواتین اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ دشمن کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کر سکیں اور میدان سے فرار نہ کریں۔ اس بنا پر آیت مباہلہ میں خداوند متعال نے ابناءنا و انفس کو انفس جانوں پر مقدم رکھا، اور جانوں پر مقدم ہیں وہ بیٹے اور خواتین۔ اس کے بعد زمخشری کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اصحاب کسا کی فضیلت کی جس سے بالاتر کوئی نہیں، اور اس کے فوراً بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث قصہ سے پہ یہ آیت نازل ہوتی ہے آیتتی، تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و عطرتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ خدا بندہ یہ میرے اہل بیت ہیں، بتا دیا، دنیا کے سامنے بتا دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ادھر وہ آیت نازل ہوئی، ادھر ان 5 کو لے کے گئے، ادھر ان 5 کو چادر میں ڈالا۔ اب آپ دنیا کو اہل بیت بناتے رہیں تو آپ حق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہوں گے اہل بیت لیکن اس ضمن میں نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بندہ یہ میرے اہل بیت اور میری عطرت ہیں، ان سے رجس اور برائی کو دور فرما اور ہر طرح کے رجس سے پاک اور پاکیزہ قرار دے۔ اسی موقع پر آیت نازل ہوئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ جب بی بی ام سلمہ نے کہا تھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ان میں شامل نہیں ہو لیکن خیر میں ہو۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ لوگ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے تمام صورتحال، اور میں نے بڑا تفصیل سے بتا دیا کہ یہ واقعہ بھی ذی الحج میں پیش آیا، اور یہ بھی ریہرسل تھی کیونکہ فوراً بعد محرم آ رہا تھا، 6 دن کے بعد محرم آ رہا تھا۔ جن 5 کو یہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ان 5 میں سے 5واں جو ہے وہ کربلا میں اپنے آل کو لے کے جائے گا، آل علی میں سے ہوگا، آل حضرت ابو طالب میں سے ہوگا، آل رسول میں سے ہوگا، آل فاطمہ میں سے ہوگا، اور وہاں جا کے وہ اپنے پیاروں کو کٹوائے گا، ورنہ بڑی دنیا ان کے ساتھ شریک ہو رہی تھی، اور اگر دنیا کو وہ شریک کر لیتے تو وہ دنیا دار لوگ تھے، وہ اس لیے جا رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو خلافت ملے گی، بادشاہ بن جائیں گے، وہ مملکت مل جائے گی ان کو، تو اس وجہ سے وہ جا رہے تھے۔ لیکن حضرت امام حسین نے ان کے ذہن پڑھ لیے تھے اور انہیں کہا تھا کہ نہیں، کسی جگہ تم اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے ہو، کہا کہ نہیں، کہا کہ واپس جاؤ، کسی نے کہا کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے، اس نے کہا ہاں، کہا کہ واپس جاؤ، ورنہ ایسے عالم میں کہ جب کہ بندہ تنہا ہو تو سب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس طرح حق چھپ جاتا اور باطل ابھر آتا۔ تو اس وقت بظاہر باطل اوپر تھا، حق بھی چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن آج حق سب کے سامنے ہے، باطل بڑے زور لگا رہا ہے، بڑی تاریخیں مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا تھا، ویسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا، لیکن بالکل وہی کچھ ہو رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ان پہ اعتراضات لگائے جا رہے تھے، وہی آج ان کی اولاد پر اور ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ضعیف کہا جا رہا ہے صرف اہل بیت کی دشمنی میں، رسول کی محبت میں نہیں۔ تو یہاں سے تو ہمیں محبتوں میں بھی شک ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور پھر میں ایک مرتبہ شکر گزار ہوں لوگوں کا جو میرا چینل چلا رہے ہیں، اور اللہ پاک سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔